اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ انالیسز میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ آج کا پروگرام رمضان المبارک کے حوالے سے ہے، اور وہ بھی جو سعودی عرب کی حکومت نے مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں جو کافی ساری پابندیوں کا اعلان کیا ہے رمضان کے دوران، افطاری، سحری اور اعتکاف کا، تو یہ اس بارے میں آج کا پروگرام ہے۔ ایک ہفتہ پہلے تقریباً جو ہے سعودی عرب کے جو مذہبی امور کے وزیر ہیں عبداللطیف بن عبدالعزیز، انہوں نے 10 نکاتی ایک چارٹر جو ایک ڈائریکٹیوز ایشو کی تھیں، اور اس کا انٹرنیشنل میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں اور انڈین میڈیا میں بہت زیادہ تذکرہ ہوا ہے۔ ہمارے لوکل میڈیا میں چونکہ ہمارے کچھ مسائل اور ہیں تو اس کا اتنا ذکر نہیں ہوا، تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ ہم جو ہمارے لوگ آج کل عمرے پہ جا رہے ہیں یا وہاں جو موجود ہیں یا ہمارے کوئی جو بھی سننے والے ہیں انہیں اس بارے میں ہم اپڈیٹ کر دیں، تو وہ پابندیاں کیا ہیں اور ان کا اطلاق کیسے کیسے ہوگا، اس کی بریف جو ہے وہ بہت ہی مختصر تفصیل پیش خدمت ہے۔ سعودی حکومت جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ کچھ کافی جو ہے ریڈیکل چینجز کر رہے ہیں وہ، تو انہوں نے جو وہاں کے جو ڈیفیکٹو جو بادشاہ ہیں، کنگ ہیں، محمد بن سلمان، ان کا جو ویژن 2030 ہے اس کے تحت جو ہے بہت سارے انہوں نے لیبرل سٹیپس لیے ہیں اس سے پہلے بھی، اور اب جو ہے انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ رمضان المبارک کے دوران پہلے وہاں بہت وسیع پیمانے پر مسجد نبوی اور مسجد الحرام میں افطاری کا اہتمام ہوتا تھا، تو افطاری مسجد کے اندر نہیں ہو سکے گی۔ دوسرا، رمضان المبارک میں بچوں سمیت ہم جو لوگ جاتے، اکثر وہاں پہ جو ہے حج اور عمرے کے سمے بھی لوگ بچوں کو ساتھ رکھتے تھے، تو انہوں نے کہا بچوں کو ساتھ نہیں رکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو براڈ کاسٹنگ ہوتی تھی تراویح نمازوں کی، اس کے اوپر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے، براڈ کاسٹنگ کی اجازت نہیں ہوگی۔ مسجد کے اندر جو لاؤڈ سپیکر استعمال ہوں گے ان کی 30% والیوم پہ وہ ہوں گے، اور اس کے لیے اسپیسیفکلی یہ کہا گیا، یہ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ نوائز پولیوشن جو ہے وہ کم ہو، اس کو مینیمائز کیا جا سکے۔ پھر اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا ہے جناب کہ جو ڈونیشنز وغیرہ کلیکٹ ہوتی تھیں افطاری کے لیے مساجد میں، وہ اکراس دی سعودی عربیہ وہ اب نہیں ہوں گی۔ جس نے اگر افطاری کرنی ہے تو وہ مسجد کے باہر سین میں کر کے آ جائیں، اور اس پہ جو اس کی جو ایکسپلینیشن دی گئی ہے وہ یہ دی گئی ہے تاکہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھا جا سکے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو سٹے کا جو پیریڈ ہے اس کو بھی انہوں نے کہا ہے، جو ڈائریکٹیوز ہیں ان میں لکھا ہوا ہے، اسپیسیفکلی لکھا ہوا ہے، جو اس کا عربی سے، جو عربی تو ہمیں نہیں آتی ہے، عربی سے جو انگلش ورژن ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ شارٹن یور پریئرس، شارٹن یور دعا، شارٹن یور نماز تراویح، اور اس میں جو وہاں پہ جو بھی تراویح کے دوران یا اس دوران جو لوگ ہوں گے ان کو جلدی جلدی مسجد سے جو ہے وہ چلا جانا چاہیے، تاکہ ان کے کہا یہ گیا ہے کہ تاکہ ان کے آرام کا خیال رکھا جا سکے۔ لیکن جو ورلڈ وائڈ سے 1.60 ارب مسلمانوں میں سے جو لوگ آتے ہیں، ان میں سے سعودی عرب کے علاوہ یا کچھ عرب ممالک کے علاوہ باقی لوگوں کی جو وابستگی ہے وہ یہ کرتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ وہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں رہیں عمرے کے دوران یا اعتکاف کے دوران۔ تو اس بارے میں جو ابھی نئی جو آئی ہیں گائیڈ لائنز، ان میں جو ہے وہ ایک طرح سے جو لوگ ہیں ان کو، زائرین یا جو عمرے کے لیے آنے والے لوگ ہیں، ان کا سٹے مینیمائز کیا جا رہا ہے، ان کو اپنے ہوٹل کی طرف جانا پڑے گا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اپنے ہوٹل کوشش کریں کہ نزدیک آپ کو الاؤ نہیں کیا جائے گا زیادہ دیر تک مساجد میں۔ دوسرا جو ان کی جو بچوں کی بات ہے، بچوں کی بات جو ہے وہ تو خیر بچوں کو تو لے ہی نہیں جانا چاہیے، اگر انہوں نے کہا ہوا ہے وہ بڑی اسٹرکٹنس ہوتی ہے، اور بچے جو ہے وہ جو لوگ خاص کر عمرے پہ لے جا رہے ہیں تو بچوں کو نہ لے کے جائیں۔ اور جو مسجد نبی یا مسجد الحرام میں جو لوگ اعتکاف بیٹھیں گے ان کو اپنا پاسپورٹ یا ان کی جو شناختی کی جو آئیڈینٹی ہے وہ ڈسکلوز کرنی پڑے گی، اور اس دوران وہ انڈر سیویئر سرویلنس ہوں گے۔ اور
اس میں جو دوبارہ سے اس کے اوپر جو ہے جو تنقید ہوئی ہے، جو کامنٹری آئی ہے، اس کے بعد جو ہے ان کے جو ایک اسپوکس مین پرسن جو ایک اسپوکس پرسن ہے فارن افیئرس کی، انہوں نے کہا ہے کہ انڈر نو سرکمسٹانسز براڈ کاسٹنگ ول بی الاؤڈ آف تراوی ایز ویل ایز اذان، اور وہاں پہ جو ہے وہ کسی قسم کی اب ویڈیو فلمنگ بھی نہیں کی جا سکے گی. تو یہ تو ایک بات ہے. اس کی دوسرا جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب جو ہے لبرلائزیشن کی طرف جا رہا ہے، اور سعودی عرب گو کے دونوں ہولی پلیسز وہاں پہ ہیں، اور وہ کوئی کسی ایک ملک کی ملکیت نہیں ہے، ان کے اوپر دعوے دار تو پوری دنیا کے مسلمان ہیں، لیکن چونکہ ایک نظم ہے حکومت ان کی ہے تو اس کو شاید وہ اس کو انفورس بھی کرائیں گے. جہاں تک 2030 کے ویژن کا تعلق ہے، اس میں پہلے ہی آپ دیکھ چکے ہیں کہ وہاں پہ سعودی عرب میں سینما گھر وہ کھل چکے ہیں، وہاں پہ میوزیکل کنسرٹ ہو چکے ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ بے شمار قسم کی گانا بجانا، ڈانس اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ بہت عام ہو چکی ہیں. اور مذہب کا جو عمل دخل ہے وہ ریاستی معاملات میں اس کو کم سے کم کیا جا رہا ہے، اور 2030 تک جو نیا ویژن ہے اس کے تحت یہ ہوگا کہ بالکل مذہب جو مذہبی عناصر ہیں یا جو ریڈیکل عناصر ہیں ان کا سعودی عرب کی ڈیسیژن میکنگ میں یا اس کی جو ایک اوور آل جو کلچر ہے اس میں وہ بالکل جو ہے وہ بیک فٹ پہ چلے جائیں گے، وہ بیک بینچر ہوں گے. اور وہاں پہ سپورٹس کے بڑے بڑے جو ہیں وہ ٹورنامنٹ وہ منعقد کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے علاوہ کچھ انڈین ایکٹرز کو انہوں نے آلریڈی جو ہے وہ ایوارڈز دیے ہیں، اور بھی دنیا بھر سے جو ہے وہ لوگوں کو وہ لا رہے ہیں. تو وہ بجائے اس کے کہ جو پہلی ان کی ایک ہوتی تھی کہ حاجیوں کی ایک ڈیسٹینیشن ہوتی تھی، اس سے ہٹ کے جو ہے وہ 2030 تک جو ہے وہ سعودی عرب کو ایک ماڈرن اور لیبرل ریاست جس طریقے سے دبئی وغیرہ ہے یا اور ملک ہیں اس طریقے سے جو اس پیٹرن پہ جو ہے وہ استوار کر رہے ہیں. تو یہ تو ایک اس کی بات ہے. دو باتیں ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ اب تو سعودی عرب کے پاس بہت پیسے ہیں. تو خواجہ ناظم الدین محروم جو ہمارے پرائم منسٹر تھے، ان کے زمانے میں جب وہاں کے بادشاہ یہاں آئے تھے، انہوں نے ٹور آرگنائز کیا تھا کہ وہ ڈونیشن اکٹھے کر کے تو مسجد نبوی اور خانہ کعبہ کی تعمیر و تعظیم آرائش کریں. تو وہاں جب ان کی ملاقات کرائی گئی تھی کراچی میں وہاں کے تاجروں سے، تو کراچی کے تاجروں نے انہیں اتنا کچھ دے دیا تھا ایک ہی سیٹنگ میں، اتنا کہ وہ ساری چیزیں پوری ہو گئی تھیں. اور وہ بہت عرصے تک جو ہے جو جانے والے لوگ ہیں وہ کہتے تھے کہ مڈ 80s تک جو ہے پنکھے مسجد نبوی میں اور وہاں پہ جو پاکستان کے لگے ہوتے تھے. اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ اب جو ہے وہ پاکستان کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے، وہ ان کی جو ہے ترجیحات کافی حد تک بدل گئی ہیں. لیکن چونکہ باشد مسلمان لوگ ہمارے جاتے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ وہاں پہ جو ہے وہ اس کی ایسی چیزوں پہ وہ بڑا کریک ڈاؤن کرتے ہیں. اور ہمارے سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہاں جیلوں میں بھی ہیں. تو ایسا نہیں ہو کہ کوئی ایسی وہاں غلطی کر بیٹھے کہ جس سے جو ہے وہ اس کو جیل جانا پڑے یا مشکلات کا شکار ہو. تو ان کو جو ہے یہ جو ہدایات ہیں وہاں زیادہ تر جو ہے عربی اردو میں ہوتی، عربی اور انگلش اور دوسری زبانوں میں ہوتی تھی، اب اردو میں بھی لکھی ہوتی ہیں، ان کو فالو کیا جائے. تو اس کے بارے میں اگر مزید کوئی آپ کے کامنٹس ہوں تو آپ بتا سکتے ہیں. میری طرف سے اتنا ہی ہے. اللہ حافظ.